تو یہ 20 نکاتی جو تجاویز ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ تحریری طور پر ریلیز بھی کر دی جائیں گی اور میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ یہ جو علماء کا فتویٰ تھا پہلا، اس حوالے سے ان احکامات کو بھی مشوروں کو بھی جوڑ لیا جا رہا ہے، اور جو حکومت چاہتی ہے اس کو ملا لیا جا رہا ہے کہ قالین اور دری نہ ہو، کیونکہ سانس کے ذریعے جو جراثیم اور جو وائرس اس میں جائے گا وہ دوسروں کے اوپر بھی اثر کرے گا۔ تو مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، اگر کچا، یہ تراویح کے اعتبار سے بھی ہے، فرائض کے اعتبار سے بھی ہے، جمعوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو اصول ہے یہ دنیائے صحت نے اس کو اپنایا ہے۔ اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیے جائیں وہ سب ویسے ہی جائز ہیں، مگر اب ہم سب مہر لگا رہے ہیں سب لوگ مل کر اس بات کے اوپر کہ یہ ان اصولوں کی پابندی کر کر یہ کام کیے جائیں گے۔ جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں، اس کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جو گفتگو قریب بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سے گریز کیا جائے، حالات اس بات کے متقاضی ہیں۔ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھی جائے اور پڑھائی جائے۔ چھٹا نقطہ ہے، یہ پچھلے اتفاق کا بھی کنٹینویشن ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ یہ پہلی مرتبہ بھی کہا گیا تھا اور اس وقت بھی گزارش یہی کی جا رہی ہے، کیونکہ جتنی سٹڈیز ہیں دنیا کے اندر، وہ پاکستان کے اندر ہیلتھ ایڈوائزر نے یہ بتایا کہ 80% افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں۔ تو وہ لوگ خاص طور پر اس بات کا احتیاط کریں، جن کو ڈائبٹیز وغیرہ ہے، ان کو یہ بیماری زیادہ دیر تک اور خراب اثر کرتی ہے، تو وہ لوگ مسجد میں نہ جائیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جگہ سے اتفاق ہوا کہ جو احاطے کے اندر کی جائے نماز تراویح کا اہتمام، سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بھی رائے تھی کہ جو مسجد میں کچھ لوگ جو نماز تراویح پڑھ لیں گے اور حکومت کے ان احکامات کے وجہ سے ثواب سب کو ملے گا، مگر گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ مسجد کے فرش کو صاف رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر اس پانی سے دھویا جائے مسجد کے فرش کو۔ اسی محلول کو استعمال کر کے جہاں چٹائیاں بچھائی جا رہی ہیں وہاں چٹائی کے اوپر جہاں نماز ہوتی ہے وہاں چٹائی پر بھی اسی محلول کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ 10واں نمبر نقطہ ہے، مسجد میں صف بندی کا اہتمام اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اور ایک نقشہ منسلک ہے جو پبلسائز کر دیا جائے گا، جس کے اندر یہ نقشہ صرف نشاندہی کر رہا ہے کہ دو نمازیوں کے درمیان دو نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے۔ مسجد اور امام بار کی انتظامیہ کے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے، اور ان نشانات کو انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن یا مسجد کی انتظامیہ، محلے کے لوگ اس کا اہتمام کریں تاکہ ایک دوسرے کو بھی ہدایت دینے کی بات ہو کہ اتنی دور کھڑے ہو، اپنے نشان پر کھڑے ہو۔ جیسے صف بندی کے لیے نشان لگائے جاتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونے کے لیے بھی کوئی نشان لگا لیا جائے۔ مساجد کے منتظمین اگر فرش پر کھڑے ہونے کے لیے نشان لگا لیں تو بہت اچھا ہے۔ 13واں نمبر نقطہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے مسجد تشریف لائیں، ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈ ضرور دھو کر آئیں۔ یہ تو ہر اعلامیے کے اندر، ہر درخواست کے اندر، صحت کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا مشورہ مسلسل دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر نکلیں اور ہاتھ بار بار دھوئیں۔ تو مسجد وضو کر کے آئیں تو ہاتھ دھو کر آئیں 20 سیکنڈ صابن سے ضرور۔ وضو گھر میں کریں
اور گھر سے وضو کر کے تشریف لائیں۔ پوائنٹ 14، لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور پھر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں۔ بہت ضروری نکات ہیں کہ ماسک اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ گھروں میں لوگوں نے سی لیے، تو ماسک پہن کر احتیاط کریں کہ اپنے سے کسی کو نہ لگے، دوسرے سے مجھ کو نہ لگے، تو یہ احتیاط بڑی ضروری ہے۔ پھر اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے گریز کریں، اور گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر یہ کر سکتے ہیں، مگر مسجد کے اندر بھی احتیاط کریں کہ چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، مصافحہ نہ کریں، بغل گیر نہ ہوں، فاصلے سے کھڑے ہوں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں، اور اس بات کا بھی امکان ہے، میرے لیے بھی، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر لوگ گھروں کے اندر تراویح پڑھیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بھی رات کی عبادت اپنے گھر میں ہی کی۔ 17واں پوائنٹ ہے، مسجد میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ لوگ قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں تو اجتماعی انتظام مسجد میں نہ کیا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ائمہ اور خطیب، یہ 18واں نقطہ ہے، مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ائمہ اور خطیب ضلعی و صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں، اور ہر صوبے کے اندر ایک کمیٹی کی تشکیل دینے کا مشورہ ہے۔ یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ اور مشائخ کی، علماء کی جو کمیٹی بنائے تاکہ مسلسل رابطہ رکھا جا سکے۔ مساجد انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ مشروط اجازت ہے کہ وہ تراویحوں کا اور فرائض نماز کا اور جمعہ کا اہتمام کریں۔ یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کریں تو دنیا میں کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ آپ خیال رکھیں، گناہ گار ہوں گے کہ مجھ سے بد احتیاطی سے کسی اور کو یہ مرض لگ جائے، اور وہ گناہ گار ہوگا کہ اس کی بد احتیاطی سے مجھ کو لگ جائے، تو اس کا اہتمام کریں۔ مساجد کو یہ جو احتیاطی تدابیر سے مشروط ہے یہ سارا معاملہ۔ اگر رمضان کے دوران، اور آخری نقطہ بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی اہمیت دی سب نے، کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، دونوں صورتوں میں، کہ یا تو ان پر عمل نہیں ہو رہا، یا جن مساجد میں عمل نہیں ہو رہا، یا ان احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے متاثرین کی حالات میں متاثرین کی تعداد کورونا کی بڑھ گئی ہے، تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ یہ اختیار سارے ائمہ اور علماء اور مشائخ نے حکومت کو دیا ہے کہ اگر آپ ضرورت سمجھیں، حالات ایسے ہوں تو آپ ان کی تعداد کو مختصر اور بھی مختصر کر سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے، یہ بہت ضروری بات اور بھی ہے کہ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے، جس طرح سے کچھ پروونشل گورنمنٹس کو خیال ہے کہ اس علاقے کے اندر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، وہاں کے احکامات اور پالیسی کو بدل دیا جائے، چھوٹ دی جائے جہاں پر حالات بہتر ہیں، یا اور سخت کر دیا جائے جہاں پر حالات